بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے۔ ناظرین، یہ دنیا کا اصول ہے کہ جب بھی ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی تیاری ہم پہلے سے کرتے ہیں، اور پھر جتنا اسپیشل گیسٹ ہوتا ہے اتنی اسپیشل پریپریشن بھی ہوتی ہے۔ اور رمضان المبارک تو پھر ایسا بابرکت مہینہ اور مہمان ہے جو اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، مغفرت اور جہنم کی آزادی کا پروانہ لے کر آتا ہے۔ اور رمضان المبارک کی امپورٹنس کا اندازہ تو ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان رہتا۔ ناظرین، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جب یہ شروع ہوتا تو پیارے آقا علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوتا ہے اور ارشاد فرماتے: اے لوگو، خدا کا مہینہ برکت و رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ خدا کا یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، جس کے ایام بہترین ایام ہیں، جس کی راتیں بہترین راتیں ہیں اور جس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں ہیں۔ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری سانسیں ذکر خدا میں پڑھی جانے والی تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، تمہاری نیندیں عبادت، اعمال مقبول اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ لہٰذا لوگوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اور خوب روزے رکھنے کی توفیق کی دعا کرو۔ ناظرین، یہ پیارا آقا علیہ السلام کا خطبہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ رمضان سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے کہ رمضان ہمیں بخیر و عافیت مل جائے۔ آج اس ویڈیو کے توسط سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں رمضان بخیر و عافیت عطا فرمائے، اور جب یہ رمضان آ جائے تو اس کی پریپریشنز اور تیاری ہمارے لیے کیا اہمیت کی حامل ہے، ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا؟ ہمارے لیے رول ماڈل تو پیارے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام تو رمضان المبارک کی تیاری ماہ رجب المرجب سے یہ دعا کرتے ہوئے ارشاد فرما دیتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اور رمضان جب آ جاتا تو آپ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے۔ مگر آج ان کی امت کیا کر رہی ہے؟ مگر ناظرین، ہماری رمضان المبارک کے حوالے سے کیا تیاری ہیں؟ انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ عالم ہو جاتا ہے رمضان المبارک کی آمد کے عین وقت کہ جتنے بھی سپر اسٹور ہوتے ہیں وہاں پر راشن کا سامان جمع ہو رہا ہوتا ہے، گھر والی لسٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں، فروٹس والے پھلوں کے ٹھیلے تیار کر رہے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی ہماری سوسائٹی کے ینگسٹر تو وہ یہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب رمضان میں ٹائم پاس کیسے کرنا ہے، لیٹ نائٹ کن کن ہوٹلز پہ گیدرنگز جمانی ہے، لیٹ نائٹ ٹورنامنٹس کہاں پر ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ معاذ اللہ لیٹ نائٹ کس کے ساتھ چیٹنگ کرنی ہے اور لوڈو اسٹار وغیرہ کھیلنے کی پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا رمضان ہمیں اس لیے عطا کیا گیا تھا؟ اے نوجوانوں، ذرا غور تو کرو۔ اور اس کے علاوہ پھر رمضان المبارک میں جس وقت دعائیں مقبول ہو رہی ہوتی ہیں، افطاری کے وقت لاکھوں گناہ گار بخشے جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت نوجوان اور ہماری سوسائٹی کے لوگ پتنگ بازی میں اور کبوتر بازی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آئی ہیو اے کوشچن ہیئر کہ ان تمام چیزوں کے اندر عبادتوں کا ٹائم کہاں ہے، ایکسٹرا نوافل کا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا ہے، قرآن اسکیم کا ہے؟ تو اب ہمیں رمضان المبارک میں کیا کرنا ہے؟ میرا لاسٹ میں یہ پیغام سن لیجئے۔ رمضان المبارک یہ وہ بابرکت مہینے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، تو قرآن پاک ہم نے پڑھنا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آج جتنے بھی ہمارے ینگسٹرز ہیں اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو ذرا پتہ چل جائے کہ فلاں رائٹر کا ناول آنے والے ہیں تو بڑے انٹرسٹ کے ساتھ اس کتاب کی ریڈنگ کرتے ہیں، مگر رمضان المبارک تو ہمیں قرآن مجید عطا کیا گیا رمضان میں، کیا ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ اور ہاں ناظرین، اس کا جواب یہی ہے، رمضان میں ہم تلاوت تو کرتے ہیں مگر قرآن کو کبھی ہم نے سمجھ کر نہیں پڑھا۔ تو آخر میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ ناظرین، اگر آپ کا مائنڈ سیٹ قرآن مجید 5 قرآن مجید ختم کرنے کا ہے تو آپ اس کو 4 کیجئے، مگر قرآن مجید ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیے۔ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ 2 قرآن پاک پڑھنے کا تو اس قرآن پاک کو 1 مرتبہ ختم کیجئے، مگر ساتھ ساتھ ترجمہ اور تفسیر لازمی پڑھیے، اور یہی ہمارے لائف اسٹائل کو انہینس کرے گا اور ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کا مقدر بنے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان مبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔